فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پس بلند ہے اللہ تعالی، الملک الحق بادشاہ حقیقی، ولا اور نہ، تعجل آپ جلدی کریں، بالقرآن ساتھ قرآن کے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے، یقضا پوری کی جائے، الیکا طرف آپ کے، وحیہ وحی اس کے، وقل اور کہہ دیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر دے مجھے، علماً علم میں، آمین۔ بس اللہ تعالی عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں اے نبی جلدی نہ کرو کہ اس سے پہلے کہ تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کر کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کون نبی؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے پیارے ربی، سب سے پیارے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی ان کے لیے وہ علم ہے۔ اللہ مجھے علم دے، تو ہمیں بھی اے اللہ اپنے لیے ہمیں سب سے زیادہ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ علم کی، علم نافع کی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو علم جو ہے، رزق بعد میں آتا ہے، علم پہلے آتا ہے۔ ربی زدنی علما، یہ اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں یہ دعائیں ہمیں شامل کرنی چاہیے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کر آتے ہیں اور سناتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کریں، دل میں بٹھا لیں، یعنی یاد کرانا اور دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے، آپ بس پہلے سنیں۔ یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے بارے میں دعا مانگنا کتنا ضروری ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے اور وصیحت بھی ہے۔ علم کے لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور علم کے فروغ کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو انسان اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، علم کی راہ میں نکلتا ہے، وہ جنت کی راہ کو پاتا ہے اور انسان سے اس کو تقویت ملتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ کی رضا کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اس لیے انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند، الملک الحق، حق باطل کے مقابلے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی حقیقی ہے، سچی ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے۔ دوسرے تمام بادشاہ نہایت محدود اختیارات کے مالک ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آخرت میں ان کے وہ اختیار بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس میں کیا شک کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور باقی سب باطل۔ اسی طرح ہمیں ساری دعائیں مانگنی چاہیے۔ تہجد کی دعا، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدَكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حق، بہت ماشاءاللہ خوبصورت دعا ہے۔ ہم سب کو یہ بخاری شریف میں سے یہ حدیث
یاد کر لینی چاہیے، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ جلدی کرنے اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے منع فرما دیا تو دوبارہ اس حکم کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی تاکید فرمائی گئی، اس کی اہمیت پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جلدی پڑھنے کے پیچھے اصل جذبہ زیادہ سے زیادہ علم کے حصول کا ہے، حفظ کا ہے، یاد کرنے کا ہے، جس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ جلدی سے منع فرمایا لیکن تعریف کی گئی کہ ہاں ایسے ہی یاد کریں۔ نماز میں، رکوع میں سیکھنے سے ہی آئے گا، ہر چیز ہمیں سیکھنی ہے اور اس نافع علم کے پیچھے تن من دھن لگانا ہے، وقت لگانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو صرف دنیا مانگتے ہیں انہیں دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ پھر دنیا میں دنیاوی علوم و فنون اور ہنر کا بھی سیکھنا تاکہ ہم ہر وقت غیر مسلموں کے محتاج نہ رہیں۔ اور جہاد کر رہے ہیں ہم، اور ہمیں اسپیشل تاکید کی گئی جیسے جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں خندق کھودی گئی اور پھر مجاہدین کو جنگوں میں منجنیق کا استعمال بتایا گیا، مسلمانوں کے بحری جہاد کو انہیں خوشخبری دی گئی، اور بحری جہاز اور بیڑا اور جنگی تیاری اور مشقیں اور جنگی لباس، ہر چیز کا۔ اسی طرح مختلف ہمیں نبیوں کی باتوں سے پتہ چلا اور ابھارا گیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ سازی کا فن سکھایا اور اسے بطور احسان قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا۔ قرآن مجید میں احکامات کی آیات اتنی نہیں جتنی زمین و آسمان، سورج، چاند، بحر و بر، نباتات، جمادات، حیوانات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنے کی تاکید والی آیات۔ مسلمانوں نے اس میں غفلت کی اور کفار نے ان پر محنت کر کے جدید سے جدید ایجادات مثلا مشین، موٹر، ریل، ہوائی جہاز، بجلی، بارود، بم، میزائل، آئٹم، کمپیوٹر، ہر طرح کی چیز مسلمانوں کو اپنا محتاج بلکہ غلام بنا لیا۔ اب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان تمام علوم میں مہارت حاصل کی جائے جو کفار کے ساتھ جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح یہ سب کچھ علم دنیا ہونے کے باوجود، دنیا کے علم کے باوجود آخرت کمانے کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ یہ علوم سیکھنے والے قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ اور یقین و ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار ہوں، تاکہ وہ سائنس پڑھتے پڑھتے کفار سے متاثر ہو کر محض دنیا پرست نہ ہو جائیں، ملحد نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ سب کچھ اس وقت مذموم ہو جائے گا جب اس سے مقصود صرف دنیا ہو اور آخرت سے غفلت اختیار کی جائے۔ ایسی صورت میں یہ تمام علوم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بے علم ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق، پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ان لوگوں کا علم نافع نہیں، اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو کبھی قبول نہ کی جائے۔ آمین۔